السلام علیکم ناظرین، جہاں زیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ پاکستان کی پالیٹکس میں ایک بڑی ہلچل اور ایک بڑی خبر یہ ہے کہ شیر نے اچانک سے پتنگ پکڑ لیا ہے۔ پتہ نہیں اب یہ پتنگ پکڑ لیا ہے یا پتنگ لوٹ لیا ہے، اور اس کے آگے چل کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں پنجاب میں، پھر اس کے رد عمل کے طور کے اوپر کون کون اتحادی ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ آگے ہونے جا رہا ہے۔ پالیٹکس میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ گزشتہ روز کچھ خبر آئی کہ نون لیگ نے ایم کیو ایم سے رابطہ کیا ہے، اور پھر آج ہی جناب لاہور میں ایم کیو ایم اور نون لیگ نے مشترکہ طور پہ انتخابی حکمت عملی پر اتفاق کرتے ہوئے مل کر الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اور نہ صرف فیصلہ کیا ہے بلکہ جناب آگے کی بھی کچھ چیزیں طے کی گئی ہیں۔ اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف کی دعوت پر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایم کیو ایم کا وفد آج انہوں نے رائے بینڈ میں مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کی، اور پھر اس کے بعد ملاقات کے بعد جو ہے یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے۔ تو اس ملاقات میں ایم کیو ایم کے وفد میں خالد مقبول صدیقی، پھر اس کے بعد فاروق ستار، مصطفیٰ کمال شامل تھے، جبکہ نون لیگ کی طرف سے شہباز شریف، مریم نواز، خواجہ سعد رفیق اور اس کے ساتھ پرویز رشید بھی شریک تھے۔ اور پھر 1 گھنٹے تک تقریباً یہ طویل ملاقات رہی، اور اس ملاقات میں عام انتخابات، انتخابی اتحاد اور موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی، جبکہ اس دوران پاکستان کے عوام کو معاشی دلدل سے نکالنے پہ بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پھر اس کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی ہوئی، اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس مشترکہ پریس کانفرنس میں سعد رفیق نے کہا کہ 1.5 سال قبل ایم کیو ایم سے سیاسی اتحاد ہوا، تبھی آج والا اتحاد طے ہوا تھا۔ 8 فروری کا الیکشن رواداری کے ماحول میں لڑ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد فاروق ستار نے کہا کہ ملک کے تمام مسائل کا حل کسی ایک جماعت کے پاس نہیں، قومی معیشت کی بات ہو یا قومی سیاست کی، کراچی کا کردار بڑا اہم ہے۔ کراچی بڑا فوکس ہے مسلم لیگ نون کا بھی اور ایم کیو ایم کا بھی۔ اور پھر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ انتخابی اتحاد وزارتوں کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کے مسائل کے حل کے لیے ہوگا، اور کراچی دودھ دینے والی گائے ہے، اسے چارہ تو کھلائیں۔ 2013 میں کراچی کی 20 میں سے 17 نشستیں ایم کیو ایم نے جیتی تھیں۔ ہم 2013 والی اپنی پوزیشن پر واپس آئیں گے، یہ دعویٰ جناب ایم کیو ایم کر رہی ہے۔ اور پھر اس سے جہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پولیٹیکلی، اس پہ ایک چیز تو بہرحال بالکل اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے اب شاید دوریاں پیدا ہوں گی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان، جو پہلے سے ہی پی ڈی ایم میں اتحادی رہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا 2008-2013 کے درمیان میثاق جمہوریت ہوا، اور پھر میثاق جمہوریت کے اوپر بھی پھر بعد میں وہ چیزیں آگے نہ چل سکیں۔ تو اب اس صورتحال میں سوال یہ بہرحال پیدا ہوتا ہے کہ مسلم لیگ نون ایم کیو ایم میں اتحاد کرے گی تو اس کو کیا حاصل ہوگا۔ ایک چیز تو بالکل اسٹیبلش ہے کہ پنجاب کے اندر ایم کیو ایم کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، یا ایم کیو ایم کوئی وجود نہیں رکھتی، کلیئر کٹ صورتحال ہے۔ نہ ہی ہم نے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز دیکھی ایم کیو ایم کی پنجاب میں، اور نہ ہی ہم نے اس طرح سے کوئی زیادہ ہلچل دیکھی۔ لیکن سندھ میں، کراچی میں ایم کیو ایم کا ظاہری بات ہے ووٹ بینک رہا ہے۔ تو اگر اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ کو متاثر کرنا مقصود ہے یا مقصد ہے، تو پھر بدلے میں کیا ہو سکتا ہے پنجاب میں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو ایک چیز تو بتائیں کہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ این اے 242 سے شاید یہ تیاری ہو رہی ہے کہ شہباز شریف یا مریم نواز جو ہیں وہ عام انتخابات میں اس نشست سے حصہ لیں، اور الیکشن میں جو ہے وہ یہاں سے وہ الیکشن لڑیں۔ ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے، فیصل واوڈہ شہباز شریف کے درمیان بھی ایک الیکشن ہوا، اور اس میں تھوڑے ووٹوں سے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے وہ ہار گئے۔ تو اب اس صورتحال میں اگر مقصد
پاکستان پیپلز پارٹی کی جگہ پہ ایم کیو ایم کو لے کے آنا یا نون لیگ کی جگہ سندھ میں بنانا ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ اگر پھر بدلے میں آ کے پاکستان پیپلز پارٹی نے پنجاب میں پی ٹی آئی سے اتحاد کر لیا تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی پہلی بات نہیں ہے جب پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان اتحاد کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ایک الیکشنز میں، سینٹ الیکشن میں، پیپلز پارٹی پی ٹی آئی جو ہے وہ بڑی قربتیں ان کی تھیں، بڑی محبت تھی، بڑا بھائی چارہ تھا۔ تو اب ایسی صورتحال میں اگر پنجاب کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کے درمیان اگر کوئی اتحاد کسی صورتحال پیدا ہوتی ہے، تو پھر پیپلز پارٹی کے وکیل تو آلریڈی بڑے ایکٹیو ہیں، اعتزاز احسن، لطیف کھوسہ، اور آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے ایک الیکشن جو ہے وہ اعتزاز احسن کی اہلیہ بھی لڑ چکی ہیں۔ کچھ اختلافات کی وجہ بھی شاید نون لیگ کے ساتھ یہی بتائی جا رہی تھی اعتزاز احسن کے بارے میں۔ تو اس صورتحال میں پھر وہاں پہ کیا ہوگا اور کس طرف بات جائے گی، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہی ہیں، اور اس کا الٹیمیٹلی کس کو کیا نقصان ہونا ہے، کیا فائدہ ہونا ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن فی الحال یہ چیز تو بالکل کلیئر کٹ ہے کہ نون لیگ 2018 کے انتخابات میں کوئی نشست حاصل نہیں کر سکی تھی۔ بائی الیکشن میں شاید کوئی تھوڑی بہت کامیابی ان کو ملی ہو، لیکن دوسری جانب اگر ہم بات کریں پنجاب میں، تو پنجاب میں ایم کیو ایم کی کوئی ایگزسٹنس نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں مسلم لیگ نون کو کیا سوچا انہوں نے کہ وہ کیوں جو ہے وہ سندھ میں یا کراچی میں جا کے ایم کیو ایم کے ساتھ جو ہے وہ اتحاد کرنے کی طرف سوچ رہے ہیں، اس طرف جا رہے ہیں، اور بالخصوص ایک ایسے وقت میں جب ان کو بالکل کلیئر ہے کہ پھر پنجاب میں جو ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی آپس میں اتحاد کر لیں، تو پھر گیم کسی اور طرف نکل جائے گی۔ اور ایسی صورتحال میں ایم کیو ایم کی اگر ہم بات کریں تو ایم کیو ایم کا ایک پولیٹیکل ہسٹری رہی ہے ان کی سیاسی تاریخ میں، بے شک ان کے 6 نشستیں ہوں قومی اسمبلی کی، یا 4 ہوں یا 13 ہوں، جو بھی دعوے وغیرہ ایم کیو ایم کرتی رہی، لیکن وہ ہم بڑی بڑی وزارتوں میں ضرور رہے، اور پھر ہر دور میں ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ مرکز میں حکومت سے ناراض ہوئی، اور پھر راضی نامہ اس بات پہ ہوا کہ جی بس جی کچھ وزارتیں بڑھا دیں۔ پورٹ اینڈ شپنگ کی وزارت ہمیشہ ایم کیو ایم کے پاس رہی۔ تو اگر ہم یوں کہیں کہ لڑائی ہمیشہ ایم کیو ایم کی اگر مرکز میں کسی کے ساتھ رہی تو شاید وہ حصے کی بنیاد کے اوپر رہی، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں ہر پولیٹیکل پارٹی، ہر سیاسی جماعت کی حکومت کے ساتھ ایم کیو ایم رہی، اور پھر حصے کے اوپر لڑائی ہوئی، پھر ناراضگیاں، پھر وفد جا رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، جی وہ دوبارہ راضی نامے ہو رہے ہیں، دوبارہ منایا جا رہا ہے، پھر پتہ لگا ایک آدھ وزارت اور دے دی گئی، اور پھر وہ جناب منا لیا گیا۔ 6 قومی اسمبلی کی نشستوں سیٹوں کے اوپر کبھی 3 وزارتیں، کبھی 2 وزارتیں، تو یہ تو خیر ایک بیک گراؤنڈ تو ہے ایم کیو ایم کا، اور بدقسمتی سے جو الیکشنز اس ملک میں ہوتے رہے، اس میں جو بھی رزلٹ آتے رہے وہ تو آپ کے سب کے سامنے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر جس طرح سے ان الیکشنز کے بعد کون کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ کس کس کے کہنے پہ کیا کیا کرتی رہی، یہ بھی ہم سب کے سامنے اس کی ہسٹری بالکل عیاں ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔